کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری، مزید 2 لاشیں ملی، اموات 16 ہو گئی، 7 خواتین شامل، 12 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ ہیوی مشینری سے 2 فلورز کا ملبہ ہٹا دیا گیا، تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو ٹیمز کو مشکلات کا سامنا، متاثرہ بلڈنگ کے اطراف دیگر عمارتیں خالی کرا لی گئیں۔ کوٹ ادو کے قریب ٹریلر اور بس میں تصادم، بس ڈرائیور اور 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 18 زخمی اسپتال منتقل، بس علی پور سے لاہور جا رہی تھی۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ آئندہ ہفتے ہونے کا امکان، حماس نے معاہدے کے لیے ثالثوں کو مثبت جواب دیا، کہا فوری طور پر مذاکرات کے ایک دور میں داخل ہونے کے لیے سنجیدگی سے تیار ہیں۔ امریکی صدر کا خیر مقدم، بتایا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا مگر وہ کسی دوسرے مقام سے دوبارہ پروگرام شروع کر سکتا ہے۔ ٹیرف کے معاملے پر 12 ممالک کے لیے خطوط پر دستخط کر دیے، پیر کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الہام الجوف کی ملاقات میں باہمی تجارت کے مزید فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ازبکستان کے صدر مرزایوف سے بھی ملاقاتیں، باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کی دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ 5 جولائی 1977 پاکستانی تاریخ کا سیاہ دن۔ ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت پر شب خون مارا، ایک غیر آئینی اقدام کے ذریعے منتخب حکومت کو برطرف کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا پیغام، کہا بھٹو کی حکومت برقرار رہتی تو آج ملک ترقی یافتہ ہوتا۔ ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس، کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوگا۔ لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی جلوس نکالے جائیں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، موبائل سروس جزوی معطل۔ روہڑی میں 500 سال قدیم نوڈھالا تعزیہ شمع گل ماتمی جلوس برآمد، جگہ جگہ سبیلیں، نذر و نیاز کا بھی اہتمام۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی ناقابل قبول، کسی بھی صورت خطرناک اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا بھارت کو پھر 2 ٹوک پیغام۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، بھارت اسے بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان پر حملہ کر کے امن خطرے میں ڈالا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ مارکہ حق میں شاندار فتح، دشمن حیران پریشان۔ بھارتی فوج کے نائب سربراہ نے پاکستان کی عسکری برتری اور اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ الیکٹرانک وارفیئر میں افواج پاکستان کی صلاحیتوں کے معترف۔ ڈیفنس انڈسٹری کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کو ہماری نقل و حرکت اور اسٹریٹجک تیاریوں کا پہلے سے علم تھا۔ بھارت کا فضائی دفاعی نظام مطلوبہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا۔ الفتح میزائل نے ہمارے فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارتی نائب آرمی چیف پاکستان، چین اور ترکی کی قربت سے بھی خوف زدہ نکلے۔ بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ پر تل جاتا ہے، تحقیقات میں تعاون نہیں کرتا، یہ رویہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ ہی خود بھارت کے۔ بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا 1 ارب 70 کروڑ لوگوں کا مستقبل بے نام و نشان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے، مودی سرکار ثبوت دے، ہم کارروائی کریں گے۔ ایس سی او اجلاس کے اختتام پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے چیئرمین CRBC ڈوفائے کی ملاقات۔ پاکستان میں موٹر وے سمیت مواصلات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی۔ عبدالعلیم خان کی چینی ادارے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا چین کے ساتھ اشتراک پاکستان کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کرے گا۔ M6 اور M9 منصوبے معیشت کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا بھی دورہ، سینئر حکام سے سرمایہ کاری پر گفتگو۔ کوٹ ادو میں لنگر سرائے کے قریب ٹریلر اور بس میں تصادم، حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 18 مسافر زخمی، اسپتال منتقل۔ مسافر بس علی پور سے لاہور جا رہی تھی۔ نواز شریف اڈیالہ جائیں گے نہ ہی بنی گالا، نون لیگی صدر سینئر سیاستدان ہیں، وہ جیل جائیں گے اور لائن میں لگ کر ملاقات کریں گے۔
ایسی باتیں کرنا مناسب طریقہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، کہا وزیر اعظم نے اپوزیشن کو 3 بار مذاکرات کی آفر کی۔ شہباز شریف نے جو کچھ بھی کہا نواز شریف کی منظوری سے کہا، خرابی 2011 سے شروع ہوئی۔ کیا نواز شریف بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے؟ صحافی کا سلمان اکرم راجہ سے سوال۔ سب چمگویاں ہیں، ابھی کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی۔ پی ٹی آئی رہنما کا جواب، کہا سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بات چیت انہی سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر انتخابات، پولنگ 21 جولائی کو کے پی اسمبلی میں ہوگی۔ 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ سیٹیں شامل۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ ہماری حکومت مضبوط ہے، کوئی بھی رکن کہیں نہیں جا رہا، جسے شوق ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا مخالفین کو چیلنج۔ پاک وطن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سخت نوٹس، دورے کے دوران ایکشن، سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کو گرفتار کرا دیا، ڈی سی کو چارج چھوڑنے اور اسپتال کے آلات کے آڈٹ کا حکم، دفاتر میں اے سی چلنے اور وارڈز میں بند ہونے پر اظہار برہمی، کہا 100 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں، عوام کو دوائیں کیوں نہیں مل رہی؟ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج مارے گئے، اسلحہ گولہ بارود برآمد، صدر مملکت وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، وطن کے جانباز سپوت نے کارگل کے محاذ پر شجاعت کی داستان رقم کی، دشمن بھی 8 حملے ناکام بنانے والے مرد مجاہد کی بہادری تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار، نالہ لئی میں کٹاریوں کے مقام پر پانی کی سطح 11.5 فٹ تک بلند، بارشوں کا نیا اسپیل، پنجاب، کے پی اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں سیلاب کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک، سمر کیمپ سے 20 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ، متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری۔ مودی سرکار نے عاشورہ پر مقبوضہ وادی میں کرفیو لگا دیا، شہدائے کربلا کی یاد اور عزاداری کو جرم بنا دیا، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا ویڈیو پیغام، کہا مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی مودی کے نشانے پر ہے، کشمیری عوام ظلم کے سامنے ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل انجم ریاض کی شہید کے مزار پر حاضری، پھول چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی، وزیر داخلہ محسن نقوی کا قوم کے عظیم سپوت کو سلام، کہا شیر خان وہ شیر تھا جس نے معرکہ کارگل میں دشمن پر لرزہ طاری کیا، قوم کا دلیر سپاہی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ اور مانسون بارشوں کا نیا اسپیل، پنجاب میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں بادل برسیں گے، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔